اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ود کثیر پسند کیا بہت سے لوگوں نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم کفارا تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف حسدا من عند انفسہم اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے من بعد ما تبین بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے لہم الحق ان کے لیے حق فاعفوا واصفحوا پس معاف کر دو اور درگزر کرو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے من خیرٍ کوئی بھی نیکی تجدوہ عند اللہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وقالوا اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودا او نصارا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں قل ہاتوا برہانکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لاؤ تم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں من اسلم جو مسلمان ہوا اور جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہو محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فلہ اجرہ بس اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان آیتوں میں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں تو جیسے کہ یہودی اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ تورات کے ماننے والے ہیں اور عیسائی اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ انجیل کو ماننے والے ہیں اور صابی اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ زبور کو ماننے والے ہیں اگرچہ ان کا دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے اپنی کتابوں پر چلنے اور اپنی کتابوں پر عمل کرنے کے لیے یہ بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل کریں تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کیونکہ ان کی کتابوں تورات انجیل اور زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے جس طرح یہود و نصارہ اور صابی یہ آسمانی کتابوں کے ماننے کے دعوے دار تھے اسی طرح مشرکین بھی دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب تاج نبوت رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں حالانکہ ان ظالموں نے وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا تھا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اس گھر میں ان ظالموں نے اس کی دیواروں پر
360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت مریم کا بت بھی تھا۔ دیکھو اس وقت کے جو متولی تھے کعبے کے بڑے رمز شناس تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں یہودی بھی آتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، دیگر قومیں بھی آباد ہیں، لہٰذا ہر قوم کی نسبت سے انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، اور تھے بھی 360 بت، کیونکہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو ہر دن کی نسبت سے ایک بت رکھا ہوا تھا تاکہ کسی دن بھی بغیر چڑھاوے کے کوئی دن خالی نہ جائے، یعنی ان کا کام روزانہ چلتا رہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ یہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ یا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے کی تعلیم دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، اور جو دین انہوں نے پیش کیا وہ توحید والا تھا، اور اس کے برعکس یہ مشرکین مکہ تم شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، بلکہ اسی بات پر ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مخالف ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر ہی آخر الزمان، اور یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دین ابراہیمی پر چلتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام مدعی تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین میں سے کوئی بھی حقیقتاً دین ابراہیمی پر نہیں تھا۔ اپنی کتابوں کو ماننے کا بھی ان کا محض دعویٰ تھا، چاہتے یہ تھے کہ یہ مسلمان بھی پھر کافر ہو جائے جس طرح پہلے کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کیا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے۔ یہ کثیر کا لفظ اس لیے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ بڑے نیک دل تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، اور تمیم داری جو مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عتیق بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے عیسائی تھے، اور ان جیسے کچھ اور حضرات بھی تھے جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جو اکثریت تھی یہودی اور عیسائیوں کی وہ مسلمان نہ ہوئی، وہ تو دوسری طرف رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف، یعنی مسلمانوں کی دلوں میں ایسے شبہات پیدا کر دیے جائیں اور ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں جیسے پہلے کافر تھے۔ تو اس طرح یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، حسد یہ کرتے تھے کہ یہ فضیلت ان کو کیوں ملی ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا ان کے لیے، ان پر حق یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں جنہوں نے آخر میں آنا تھا، یہ وہی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تحریر تھیں، اور تمام کی تمام وہ نشانیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ تو یہ ان ساری باتوں کو سمجھتے اور جانتے تھے، مگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اور ضد کا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اس پر بھی واضح تھیں۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے کنکریاں اپنی مٹھی میں بھری ہوئی تھیں، وہ مٹھی بھری ہوئی کنکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے نبی تو بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ یہ بول پڑے کہ میں کیا ہوں۔ چنانچہ مٹھی میں پڑی ہوئی کنکریوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔
ابو جہل نے وہ کنکریاں پھینک دیں اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو، اب بتاؤ ایسی ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ تو حق جو تھا وہ یہود و نصارہ پر واضح تھا، بس ضد تھی اور حسد یہ تھا کہ یہ نعمت ان کو کیوں نہیں ملی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق دیا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے ہمیں بچا۔ ضد اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کی خوبی اور اس کے کمال کو دیکھ کر کڑنا، کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، کسی کو ہنر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، تو حاسد آدمی دل کے اندر یہ کڑتا ہے کہ یہ حسن اس کو کیوں ملا ہے، یہ علم اس کو کیوں ملا ہے، یا یہ مال اس کو کیوں ملا ہے، یا یہ ہنر اس کو کیوں ملا ہے۔ تو حسد کا تعلق زبان سے نہیں ہے، بلکہ حسد کا تعلق دل سے ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے، یہ نیکیوں سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے گناہ جس سے حسد کر رہا ہے وہ اس حسد کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔ حسد کی دوسری شکل یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، یہ تمنا کرنا کہ یہ جو فلاں ہے، یہ جو نعمت فلاں کو ملی ہوئی ہے، یہ مجھے تو نہیں ملی، اس کے پاس بھی باقی نہ رہے، اس سے بھی زائل ہو جائے۔ یہ دوسری شکل ہے حسد کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا خیال خود بخود دل میں آ جانا، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، اور نہ ہی اس خیال پر راضی ہے۔ اگر وسوسہ نماز میں بھی آ جائے تو نماز میں بھی کوئی زد نہیں پڑتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ اگر نماز میں آ جائے تو اس کو فوراً وسوسے کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا قول بخاری شریف میں موجود ہے، انی لأجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، بسا اوقات میں اپنے لشکر کی تیاری میں رہتا ہوں کہ اس لشکر کو وہاں بھیجوں اور اس لشکر کو وہاں بھیجوں، اس لشکر کو ادھر بھیجوں، اور میں نماز میں ہوتا ہوں، یعنی مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ خیال مجھے نماز میں آتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور حیرانگی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر میں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھتے اور تسبیحات پڑھتے، اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے۔ البتہ سنتوں اور نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی تراویح کے بعد ثابت ہے۔ ہاں، ختم قرآن کے وقت سنت ہے کہ سب مل کر دعا کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، تو اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھر تشریف لے گئے، تو صحابہ اکرام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ تو یہ حضرات ابھی آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور مصلی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم نے میرے جلدی جانے پر تعجب کیا؟ فرمایا، تذکرت وانا فی الصلاۃ، مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہے جو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی سورج غروب ہونے والا ہے، اس لیے میں فوراً گھر گیا اور گھر والوں کو کہا کہ یہ فوراً فلاں مسکین کو بھجوا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ٹکڑا رات کو ہمارے گھر پڑا رہے، اور اب تعالیٰ مجھ سے سوال کریں کہ غریبوں کو ان کا حق وقت پر کیوں نہیں دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، التفکر فی الصلاۃ، مقصد یہ ہے کہ نماز میں ہر آدمی کو خیال آ جاتا ہے، اور خیال آ جانے پر
کوئی گرفت نہیں ہے، اس سے نماز میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ البتہ جان بوجھ کر خیال دل میں نہ لائے اور کوشش یہی کرے کہ خیال نہ آئے۔ تو فرمایا کہ یہ حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ فاعفو واصفحوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ فاعفو کا معنی ہے تم ان کو سزا نہ دو، اور اصفحوا کا معنی ہے تم ان کو ملامت نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اس برتن میں پانی ہے تو اس سے پانی نکلے گا، اس برتن میں دودھ ہے تو اس سے دودھ نکلے گا۔ تو اسی طرح ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض و حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے خلاف یہ منصوبے بناتے ہیں، اس لیے تم ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے، ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے اہم کاموں کی طرف توجہ دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے من خیرٍ، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائے گا، مگر نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں، بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریا اور دکھلاوے کے طور پر نہ کی گئی ہو، اگر دکھاوے کے طور پر کی گئی ہوگی تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھو، بغیر دکھانے کے لیے نماز ہی کیوں نہ پڑھے تو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت یا زوال کے وقت نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، تو اس وقت میں اگر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی، حالانکہ اس نے تو نماز ہی پڑھی ہے، تو سزا کیوں ملے گی؟ سزا اس لیے ملے گی کہ یہ خلاف سنت پڑھ رہا ہے، سنت نہیں ہے اس ٹائم نماز پڑھنا۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شک کے دن جس نے روزہ رکھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یعنی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے متعلق تردد ہے، یقین نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں نظر آیا، تو اس دن روزہ رکھنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے اور وہ گناہگار ہوگا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہر نیکی کا اجر عام مہینوں میں 10 گنا ملتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 70 گنا نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں سبحان اللہ کہو تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان المبارک کے علاوہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی 10 نیکیاں۔ لیکن رمضان شریف میں الف لام میم پڑھنے اور سننے کی 210 نیکیاں ملتی ہیں، تو اندازہ لگاؤ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اب پھر کچھ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ 8 تراویح قطعاً نہیں ہے، تراویح 20 رکعت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے لے کر آج تک امت کا معمول 20 رکعت تراویح کا ہی ہے۔ یہ 8 پر اصرار کرنا، یہ چند سالوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ 8 پر اصرار کی بدعت۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ تم 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھو اور نیکی کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا ایک اور بے بنیاد دعویٰ سنو۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانیوں نے کہا کہ جنت میں صرف نصارہ داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا۔ اس دور اور زمانے میں جو یہود صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے، اور اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا۔ جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ جو صحابی اپنے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور پر عمل کرتے تھے وہ جنت کے حقدار تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین تھے، جتنے مذاہب تھے، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد نجات صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدے پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا بس وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ اب فائدہ صرف اسلام میں ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے تو قل ہاتوا برہانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اے یہودیوں اس بات پر دلیل لاؤ کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور اے عیسائیوں تم اس بات پر دلیل لاؤ کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دعوے سے کیا بنتا ہے، بلا کیوں نہیں جنت میں جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوا اور اپنا چہرہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس میں نہ کسی یہودی کا دخل ہوگا نہ کسی عیسائی کا دخل ہوگا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا، اور غم کہتے ہیں کہ گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہونا۔ تو یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوگا، یعنی بیماری کا خطرہ نہیں ہوگا، قتل ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، مرنے کا خطرہ نہیں ہوگا، جنت سے نکل جانے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے ہیں تو اس لیے یہ غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم فلاں نیکی کر لیتے، کاش ہم فلاں کام بھی کر لیتے۔ تو خطرہ بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی خوف بھی کوئی نہیں ہوگا اور غم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ انہوں نے خوب نیکیاں کی، اس لیے جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔